بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ سورہ سورۃ البقرہ ہے۔ اس کی تفصیل اس سے پہلے بہت بار بتا چکا ہوں کہ بقرہ کے معنی گائے کے آتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک مالدار آدمی تھا جس کو کہ اس کے خود بھتیجے نے قتل کر دیا، تو جس کے نتیجے میں حکم دیا گیا کہ ایک گائے ذبح کرو، پھر اس کے حصے کو لگاؤ تو بتائے گا کہ کون اس کا قاتل ہے۔ اس واقعے کی مناسبت سے اللہ نے اس سورے کا نام سورۃ البقرہ دیا، گائے والوں کا واقعہ۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورت کے اس آیت میں، آیت نمبر 150 پر 2، اللہ رب العزت خصوصاً ذکر کرنے والوں کے تعلق سے کچھ باتیں بتا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، فاذکرونی اذکرکم۔ اور اس کو علامہ ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احکام القرآن میں لکھا ہے کہ اس کے کئی مطالب ہیں کہ مختلف معنی اس کے اندر آتے ہیں۔ فاذکرونی کیا ہے؟ بالثناء بالنعمتی، کہ تم میری نعمتوں پر میری تعریف کر کے مجھے یاد کرو، کہ اذکرکم بالثناء بالطاعت، تو میں تمہیں یاد کروں گا تمہارے اطاعت کے ذریعے سے تعریف کر کے، تمہاری اطاعت پر میں تمہاری تعریف کروں گا، تم مجھے یاد کرو اپنے نعمت پر، میں جو تمہیں نعمتیں دیتا ہوں ان نعمتوں پر مجھے یاد کرو، تو میں تمہاری جو اطاعت ہے اس پر میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور ایسے فرمائے کہ اگر تم مجھے شکر سے یاد کرو تو میں تمہیں ثواب سے یاد کروں گا، اذکرکم بالشکر، کہ فاذکرونی بالشکر اذکرکم بالثواب۔ تو لہٰذا ایک جگہ فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو میری اطاعت سے، میں تمہیں اپنی رحمت سے یاد کروں گا۔ میری اطاعت سے یاد کرو، نماز پڑھو، احکام کرو، اللہ کے حکام پہ چلو، اور کیا ہے جو احکام ہیں اس کے اوپر عمل کرو، اور تو پھر کیا ہوگا کہ میں اپنی رحمت تمہیں عطا کروں گا، رحمت کے ذریعے سے تمہیں یاد کروں گا، تمہیں سکون ملے گا، امن ملے گا، اطمینان ملے گا، یہ ساری چیزیں ملے گی۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اے اللہ کیف اشکرک یا ربی، اے رب میں تیرا شکر کیسے ادا کروں؟ یعنی تو فرمایا کہ جب تم مجھے یاد کرو تو میرا شکر کرو گے، جب مجھے بھول جاؤ گے تو میری ناشکری ہوگی۔ تو بہرحال فرمایا، حدیث شریف میں آتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھے اپنے اندر دل میں یاد کرو تو میں بھی تمہیں اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اپنے اندر یاد کرتا ہوں۔ اور اگر تم مجھے کیا ہے مجمع میں میرا ذکر کرو تو میں تم سے بہتر مجمع فرشتوں میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ اگر تم میری طرف ایک بالش آؤ تو میں ایک ہاتھ تمہاری طرف آتا ہوں، اور تم میری طرف ایک ہاتھ آؤ گے تو میں 2 ہاتھ آتا ہوں، جب تم میری طرف چل کر آؤ گے تو میں دوڑ کر تمہیں لے لیتا ہوں اپنے آغوش رحمت میں۔ اور فرمایا کہ جب تک بندہ کے الہائے زبان میرے ذکر سے لبریز رہے گی، اس کے ہونٹ میری ذکر میں حرکت کرتے رہیں گے، میں اس کے ساتھ ہی رہتا ہوں۔ فرمایا اللہ کی معیت کا ملنا بڑی چیز ہے، ہر ایک کو یہ فضیلت نہیں مل سکتی۔ اللہ جس کے ساتھ ہوتے ہیں کائنات کی ہر چیز اس کے تابع ہو کر رہ جاتی ہے۔ لہذا اس لیے فرمایا کہ اللہ کی معیت اس کو حاصل ہوتی ہے جو دل کے استحضار کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے والے بنے۔ اسی لیے وہ صاحب معرف القرآن نے لکھا کہ دیکھو یہ جو ذکر کے اصل معنی ہیں یہ دل کے اندر ذکر کرنے کے آتے ہیں۔ ذکر کا تعلق قلب سے ہے، یعنی اندر سے یاد کرنا، دل میں یاد کرنا۔ فرمایا لیکن آدمی زبان سے یاد کرتا ہے اور ذکر کرتا ہے، اسے بھی ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ زبان دل کی ترجمان ہے، دل میں جو بات آتی ہے وہ زبان سے بولتے ہیں، لہذا اس لیے زبان سے جو ذکر ہوتا ہے وہ بھی ذکر ہے، دل میں جو ذکر ہوتا ہے وہ بھی ذکر۔ لیکن حقیقت میں ذکر وہ کہلاتا ہے جو زبان کے الفاظ کے ساتھ دل بھی متوجہ ہو، اور دل کہیں اور ہے، زبان پہ سبحان اللہ چل رہا ہے، الحمدللہ چل رہا ہے، فرمایا وہ ذکر نہیں کہلاتا، وہ ذکر کی حیثیت میں نہیں آتا۔
اس لیے فرمایا کہ ذکر ایسا کیا جائے زبان کے الفاظ بھی ہو، دل بھی متوجہ ہو، تو جب جا کر کہلائیں گے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو تو میں بھی تمہیں یاد کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائے۔ لہذا اس لیے فرمایا ذکر کے بڑے فضائل آئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَمْ يَذْكُرْ رَبَّهُ كَمَثَلِ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ، جو لوگ ذکر کرتے ہیں، جو لوگ ذکر نہیں کرتے، ان کی مثال زندے اور مردے کی طرح ہے۔ ذکر کرنے والے زندہ ہیں، ذکر نہیں کرنے والے مردہ ہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی ان کو ستاتا ہے تو زندے کو ستانے کے برابر گناہ ملے گا، اور ان کو کوئی جو آدمی ذکر نہیں کرتا وہ تو مردہ ہے۔ اگر کوئی اسے ستاتا ہے تو مردے کو ستانے کی طرح، مردے کو ستائیں گے تو کیا احساس ہوگا؟ زندے کو ستانا سے احساس ہوتا۔ فرمایا بالکل اسی طرح جو آدمی ذکر کرتا ہے اللہ کے نزدیک وہ زندوں میں شمار ہوتا ہے۔ لہذا اس لیے فرمایا کہ ہماری 24 گھنٹے والی زندگی یہ ایک تو زبانی ذکر بھی ہو، ایک دل کے اندر کے ذکر کے ساتھ گزرے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے دل میں یاد کرو اپنے رب کو، یہ اصل ذکر ہے۔ لہذا آدمی چلتے بھی، پھرتے بھی، اڑتے بھی، بیٹھتے بھی، ہر حال میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کی خشیت۔ قرآن مجید نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اس کے بارے میں 3 باتیں، ان یطاع ولا یعصى، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اس کی نافرمانی نہیں کرنا۔ فرمایا اللہ کو یاد کرنا، اسے نہیں بھولنا۔ فرمایا اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنا۔ یہ 3 صفات کے مجموعے کا نام اللہ سے ڈرنے کا نام ہے۔ آدمی اللہ کو یاد بھی کرے، اللہ کا شکر بھی بجا لائے، اللہ کی فرما برداری بھی کرے، جب جا کر آدمی کما حقہ اللہ سے ڈرنے والا بنتا ہے۔ لہذا کہ ہم مسجد میں تو ڈر رہے ہیں، مسجد کے باہر اللہ کے دھیان سے خالی ہیں۔ مسجد میں تو اللہ کا دھیان ہے، تجارت میں اللہ کے دھیان سے خالی، مسجد میں تو اللہ کا ذکر ہے، بازار میں اللہ کے ذکر سے خالی، کاروبار میں اللہ کے ذکر سے خالی، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں اللہ کے ذکر سے خالی، تو پھر اللہ کی نافرمانیاں ہم سے وجود میں آ جاتی ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے یاد سے ہمارے ذکر خالی ہو جاتے، ہمارے دل خالی ہو جاتے۔ تو لہذا اس لیے فرمایا ہم کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر 24 گھنٹے کریں۔ فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، دوسری بات بتائی کہ میرا شکر کرو، میری نافرمانی ناشکری نہ کرو۔ لہذا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر گزاری کرو گے میری نعمتوں میں اور اضافہ ہوگا، ناشکری کرو گے تو میری نعمتیں میں جو ملی ہیں وہ بھی تمہارے ہاتھ سے چھن جائے گی، اور ساتھ میں اللہ کی پکڑ بھی آ جائے گی۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمانی ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے اور اس کے حکام پہ چلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تو تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتا، تمہیں پکڑنا نہیں چاہتا، لیکن اگر تم ناشکری کرو گے نعمت بھی چھن جائے گی اور اللہ بھی پکڑ فرمائیں گے۔ لہذا ہمارے سامنے قوم سبا کا واقعہ ہے۔ قوم سبا وہ ملک تھا جو یمن سے 3 دن کے فاصلے پر پڑتا تھا، جس کو معارب کہتے ہیں۔ وہاں خوب فراوانی، خوب پھل تھے، یہاں تک کہ مکھی اور مچھر بھی نہیں پائے جاتے تھے۔ اتنا صاف ستھرا ماحول تھا، امن کا ماحول تھا۔ علماء اکرام نے لکھا ہے یہ ایک بستی سے دوسری بستی کے بیچ میں ادھر بھی باغ، ادھر بھی باغ، ادھر بھی نہریں، ادھر بھی نہریں، جہاں چاہے انسان بیٹھے اٹھے پھل کھا سکتا ہے، فروٹ کھا سکتا ہے، اسے کبھی سفر محسوس ہی نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایک ملک سے دوسرے ملک کے بیچ میں 400 بستیاں ایسی تھی ملک شام اور معارب کے بیچ میں۔ فرماتی کوئی آدمی صرف ایسے باغات تھے، ٹوکری سر پہ رکھ کے چلتا تھا، ادھر سے آدھا کلومیٹر تو اس کی ٹوکری بغیر توڑے کے پھل اور پھلوں سے پھٹ جاتی تھی۔ ایسی نعمتیں اللہ نے ان کو دیا تھا، توڑنے کی بھی ضرورت نہیں، خوب تم صرف باغات میں گزر جاؤ تو پھل گرتے رہیں گے تمہاری ٹوکری میں، ایسی فراوانی۔ لیکن کیا کیا ان لوگوں نے؟
ہمیں یہ باغات اچھے نہیں لگتے، ہمیں یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی، ہمیں ذرا اجنبیت ہونی چاہیے، ہمیں سفر میں ذرا جنگل نظر آنا چاہیے، اور ہمیں یہ سب آرام مناسب نہیں ہوتا، ہمیں سفر کرے جیسا نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وہ جو معارب تھا ملک سبا، اس کے بازو دو ایسے پہاڑ تھے، اس طرف کے حصے کو بند کر کے یہاں ڈیم کا پانی رکھا گیا تھا کہ اللہ نے دو چوہوں کو چھوڑا، اندھے تھے، انہوں نے جا کر اندر سے سوراخ کر دیا، تو پھر کیا ہوا، سارا ڈیم ٹوٹ گیا، سارے باغات تباہ ہو گئے، اور جتنے پھل تھے ان سب کے اندر کانٹے دار پھل آ گئے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ اللہ نے کہا جیسے بیر کے کانٹے دار پھل آ جاتے ہیں، پھلوں کی جگہ میں وہ سارے کے پارا کیا ہے کانٹے دار درختوں سے بدل گیا۔ یہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ناشکری کے نتیجے میں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام ہی قوم کا ہے سورہ سبا نام رکھ دیا، کیوں؟ تاکہ امت اس سورے کو پڑھے، ناشکری کا انجام کیا ہے وہ سمجھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کہ اگر تم شکر گزار بننا ہے تو تمہیں بہترین فارمولہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ فرمایا وہ یہ کہ تم دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھو، دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھو۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، دوسرے تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، دوسرے اشراق اور اوابین بھی پڑھ رہے ہیں، ہم تسبیحات 100 کر رہے ہیں، دوسرے 1000 کر رہے ہیں، ہم صدقہ 100 روپے دے رہے ہیں، دوسرے 500 روپے دے رہے ہیں۔ تو دین کے کاموں میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، تمہارے اندر کیا ہے عمل کرنے کا، شکر گزاری کا جذبہ آ جائے گا، تم نے ایک عمل کرنے میں اور آگے بڑھو گے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور مسابقہ کرو، دوڑ لگاؤ ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ فرمایا یہ مثال کے طور پر، ورنہ آسمان زمین جنت کا ایک کونے میں بس ہو جائے گا، اللہ کی جنت تو اتنی بڑی ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ فرمائی اس میں مسابقہ کرو، اوپر والوں کو دیکھو گے تو اعمال میں اضافہ ہو، لیکن دنیا کی چیزوں میں، گھروں میں، گاڑیوں میں، بلڈنگوں میں، چیزوں میں، آرام میں، اسباب میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو۔ اللہ نے رہنے کے لیے گھر تو دیا، دوسرے کو جھوپڑی دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں چپل تو دیا، دوسرے کے پاس چپل بھی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں اچھے کپڑے دیا، دوسرے کے پاس پہننے کے لیے صحیح کپڑے نہیں ہے۔ اگر تم اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو گے، تمہاری زندگی میں شکر گزاری پیدا ہو جائے گی۔ اوپر والوں کو دیکھو گے، ہمارا گھر چھوٹا ہے، فلاں آدمی 3 انتست کی بلڈنگ بنائے، ہم کب بنائیں گے؟ اللہ ہم کو کم کیوں دیا؟ فرمایا اللہ وہ دیے سے گھر بھی کھینچ لیں گے تو کیا کرے گا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ فرمانی کہ جو جس حالت میں بندہ ہے اس حالت میں رب کی فرما برداری کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرمانی کہ قیامت کا دن ہوگا کہ وہ ایک جماعت اٹھے گی، جنت میں جائے گی۔ وہ کون ہوں گے؟ جو آسانیوں میں بھی، تنگیوں میں بھی، ہر حال میں اللہ کی تعریف کیا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی آسانیوں میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے اللہ مشکلات میں اسے ساتھ دیتے ہیں۔ جو بندہ آسانیوں میں اپنے رب کو بھول جاتا ہے مشکلات میں اللہ اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ آسانیوں میں بھی، مشکلات میں بھی، ہر حال میں اپنے رب کی تعریف کرنے والے بن جائے۔ ہمارے کتنے اللہ والے ایسے تھے، سخت سے سخت بیمار تھے، لیکن کوئی آدمی ان سے جا کر پوچھتا حضرت کیسے؟ الحمدللہ، الحمدللہ بہتر، حالانکہ ان کے جسم کے اندر ان کی تکلیف آدمی جانتا ہے کتنی ہوگی۔ ہم نے ہمیشہ دیکھا، ہمارے گستاد تھے مولانا اشرف علی صاحب باخبیر رحمہ اللہ کے بھائی مولانا قاری امداد اللہ صاحب، یہ ضیاء العلوم مدرسے کو انہوں نے پہلا جلسہ ہوا ضیاء العلوم کا جو 80/5 میں، تو اس وقت میں حضرت نے کیا ہے وہاں پر قرات بھی کیا تھا، دنیا کے بڑے قراء میں شمار ہوتے تھے۔ آپ کو پہلی شخصیت ہے، آپ ملیشیا میں جب قرآن کی قرات کیا تو آپ کو انعام میں اس وقت ایک قیمتی کار دی گئی تھی۔ آپ کو فرمایا آپ بڑی بہترین قاری تھے۔ آپ تو فرماتی کہ حضرت آخری زمانے میں بیمار ہو گئے، جادو کے اثرات تھے اور پیٹ ایسے سامنے آ گیا،
سانس پھولنے لگتی تھی، اس حال میں بھی آ کر طلباء کو سبق پڑھایا کرتے تھے، وہ کتابیں جو دماغ سے سمجھنے کی ہیں، معقولات، اور ہمیشہ پریشان رہتے تھے اندرونی اعتبار سے. لیکن کوئی آدمی آتا تھا حضرت کیسی ہیں عیادت کے لیے، حضرت کہتے الحمدللہ، نے آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ اللہ والے ہوتے ہیں جن کو دنیا کی مصیبتیں، تکالیف اللہ کے لیے برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے. شیخ یونس صاحب کو میں نے دیکھا پڑھتے پڑھتے بخاری شریف پڑھاتے پڑھاتے نیچے گر جاتے ہیں، کش آ جاتی ہے، پھر اٹھتے ہیں، فاقہ ہوتا ہے، پھر بخاری شریف کا درس دیتے ہیں. پوری زندگی اسی مصیبت میں آپ نے گزاری، لیکن کبھی لفظ شکایت زبان پہ نہیں لائے. یہ ہوتے ہیں اللہ والے جن کی زندگیوں میں ہمیشہ چاہے صبر ہوتا ہے، شکر ہوتا ہے، اور اطاعت ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے. فرمایا ان کے زبان سے کبھی لفظ شکایت نہیں آتا. تو لہذا ہمیں فرمایا کہ تم اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو، ناشکری نہ کیا کرو. لہذا تھوڑی سی نعمت کم ہو گئی، ہماری زبان سے ناشکری شروع ہو گئی. ذرا کھانا کم ہو گیا، ذرا کہیں چیزیں کم ہو گئی، ذرا اسباب کم ہو گئے، یہ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں کیا دیا، یہ آ جاتا ہماری زبان پہ. اللہ کہتے ہیں یہ زبان کس نے دیا تمہیں بولنے کی، یہ آنکھ کس نے دیا تمہیں دیکھنے کی، یہ کان کس نے دیا تمہیں سننے کی، یہ زبان میں چکنے کے اثرات کی، تمہارے اندر جو زبان میں جو کیا ہے سوراخ ہے وہ کس نے پیدا کیا، یہ دماغ میں سوچنے کی طاقت کس نے دیا، یہ دل میں بٹھانے کا اسٹوریج کی طاقت کس نے دیا، اور یہ جو کڈنی تمہارے خون اور پانی کو الگ کر کے پیشاب کے نظام کو، کھانے کے نظام کو، خون کے نظام کو جو الگ الگ کر رہی ہے، یہ کس نے دیا. کہ یہ نعمتیں نہیں دیکھتے تم؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر جھانک کر دیکھو ہم نے تمہیں کیسی کیسی نعمتیں دے رکھی ہیں. تم نے صرف مال دیکھا، تم نے صرف گھر دیکھا، تم نے دنیا کی آرائش کو دیکھا، اپنے اندر کی نعمتوں کو کم از کم جھانکو، تو باہر کی نعمتوں تو بات کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ایک اللہ والے کے پاس گئے، تو انہوں نے ان کی مناسبت سے دوستی تھی ان کی ڈاکٹر صاحب کی اللہ والے کی. انہوں نے ایک کمرہ دیا. ڈاکٹر صاحب بڑے اونچے قسم کے اعلیٰ آدمی تھے، علم والے تھے اچھے، اور بزرگوں سے تعلق ہوتا ہے بڑے بڑے لوگوں کو بھی. تو آئے تو حضرت نے کہا کہ بھئی تمہارے لیے کمرہ ہے، یہ بیڈ لگا ہوا ہے کہ تم یہاں پر سو جاؤ، اور صبح میں تہجد کو تمہیں اٹھایا جائے گا. کھانا کھا لیے ڈاکٹر صاحب اندر گئے اور کیا ہے بیڈ پہ دیکھا تو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. رات کو انہوں نے دروازہ آڑا کر کے گئے تو بیٹھے ہوئے تھے. پھر صبح میں تہجد کے لیے آئے، جب بھی ڈاکٹر صاحب ٹیک لے کے ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت نے پوچھا کیا بات ہے؟ رات کو جب میں نے چھوڑ کر گیا اب بھی آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور میں جب آپ کو اٹھانے کے لیے آیا تو آپ بیٹھے ہوئے، سوئے کیوں نہیں آپ نے؟ فرمایا حضرت بات یہ ہے میرے جو گلے کا جو کیا ہے پمپ ہے، یہ ایک میں کھانا جاتا ہے تو سانس کی نالی بند ہو جاتی ہے، اور پھر کھانے کا نالی کیا ہے وال بند ہو جاتا ہے تو سانس چلنے لگتی ہے، سانس کا وال بند ہوتا ہے تو کھانے کی نالی کھلتی ہے، کھانا اندر جاتا ہے. اور کیا ہے میرا جو ایک وال ہے ریٹرن وال جسے کہتے ہیں، آدمی کھانے کے بعد وہ کھانا دوبارہ واپس نہیں آتا سونے سے، لیکن میرا ریٹرن وال خراب ہو گیا. پوری دنیا کے ڈاکٹر مل کر اس وال کو درست نہیں کر سکے، لہذا میں اس وال کے خراب ہونے کی وجہ سے نیند کی نعمت سے محروم ہو چکا ہوں. اب بتاؤ اللہ نے ایک نعمت چھین لیا تو کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گئے. فرمایا آج آدمی کو پتا چلتا ہے نیند نہ ہو تو کتنی گولیاں کھاتے ہیں، نیند نہ ہو تو آدمی کتنا مصیبت میں آ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. اللہ نے ایک نعمت کے بدلے میں ایک نعمت سے محروم ہو گئے. فرمایا اس لیے رات کو ہم جو سوتے ہیں اور پھر صبح میں جاگتی بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. زندہ ہونا مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد زندگی دی. لہذا دیکھو ہمارے یہاں بھی ہم کھا کر سو جاتے ہیں، اگر یہ وال خراب ہو جائے تو کھانا جو کچھ کھائے واپس آ جاتا ہے منہ کے ذریعے سے. تو لہذا اس لیے اللہ رب العزت نے ایسی نعمتیں جو ہمیں دیے ہیں، ایک نعمت کے چھننے پر کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. فرمایا ایسی ہزاروں نعمتیں ہماری زندگی میں ہیں، ہم کیا ان نعمتوں پر اللہ کا شکر نہیں کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میری نعمتوں کی شکر گزاری کیا کرو، ناشکری نہ کرو. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو ہر حال میں دو چیزوں سے مدد طلب کرو، دو چیزوں سے، ایک صبر رکھو، ایک نماز قائم کرو. ایک صبر سے مدد طلب کرو، ایک نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کرو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ کیا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے اب نماز سے صبر کے ذریعے سے مدد کیسے طلب کرنا؟
آدمی کوئی بھی مسئلہ آ جائے، مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے اور کوئی نعمت چھن جائے، کوئی نعمت ظاہر ہو جائے، اس حال میں بھی یہ کہو کہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ نے دیا تو اللہ نے لے لیا، ہمارا اس میں کیا کمال ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ کسی نے آ کر کہا، حضرت وظائف میں تھے اور ذکر میں کہے مستغرق تھے، حضرت سے کہا حضرت آپ کی جو تجارت کی جو کشتی تھی آ رہی تھی پانی میں ڈوب گئی، آپ نے کہا الحمدللہ، اور دوسری بار تھوڑی دیر میں آ کر کہا حضرت آپ کی کشتی صحیح سالم آ گئی، آپ نے کہا الحمدللہ۔ لوگوں نے پوچھا جب نقصان ہوا تو بھی الحمدللہ، صحیح سالم لگی تو بھی الحمدللہ؟ فرمایا کہ جب میں نے دیکھا کہ کشتی صحیح صحیح نقصان ہو چکا ہے، میں نے کہا اللہ کا دیا ہوا تھا، اللہ نے لے لیا، اس میں مجھے کیا کرنا ہے؟ میں نے دل کی طرف جھانکا، میرے دل کو کوئی تکلیف نہیں ہے، دنیا تو گئی، کیا ہونے کا اس سے، میری آخرت تو باقی۔ اور پھر جب مجھے مل گئی کہا تو میں نے کہا اللہ نے لے لیا تھا، اللہ نے دے دیا، اور میرے دل کے اندر جھانکا، کوئی خوشی ہو رہی لیکن میرے دل میں کوئی خوشی نہیں دنیا کے ملنے پر، لیکن اس پر میں نے اللہ کی تعریف کیا۔ تو لہٰذا یہ اللہ والے ہوتے ہیں جن کی زندگی ہمیشہ اللہ کی یاد اور اس کے استغراق کی زندگی گزرتی ہے۔ تو لہذا اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ صبر مانگنا چاہیے، اور اسی لیے آدمی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹے بچے انتقال کر جاتے ہیں، کوئی سہارا دینے والے انتقال کر جاتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں کوئی بیٹا کسی کا جوان انتقال کر جاتا ہے، ماں آ کر کہتی کہ یا جبریل اسرائیل کو میرا بیٹا ہی ملا، کہ اللہ کو میرا ہی بیٹا ملا موت دینے کے لیے، ایسی ویسی باتیں کر دیتے ہیں، اللہ اس سے سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ کسی کا چھوٹا بچہ انتقال کر گیا اور ماں باپ نے صبر کیا، دعا کیا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میری مصیبت میں مجھے اجر دے، اس سے بہتر بدلہ عطا فرما، اللہ تعالیٰ دوبارہ بہترین لڑکا اسے ہم کو عطا فرمائیں، صبر کریں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابو سنان غالباً تھے کہ انہوں نے اپنے چھوٹے بچے کو انتقال ہونے پر قبر میں دفن کیا، دفن کر کے ابھی اندر تھے، ابو طلحہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اوپر کھینچا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کو خوشخبری میں سنائی، میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، بتاؤں کیا ہے؟ جب بندہ کسی بندے کا چھوٹا بچہ انتقال کر جاتا ہے تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا تم نے میرے جگر کے ٹکڑے کو، یعنی میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو لے کر آئے، کیا اس کے روح کو قبض کیا؟ کہ ہے میرے بندے نے اس وقت میں کیا کہا؟ وہ کہیں گے اے اللہ اس نے کچھ نہیں کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور بس تیری تعریف کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابنوا لہ کہ ہے فی الجنۃ بیتا، اس بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ، سموہ بیت الحمد، اس کا نام بیت الحمد رکھا کرو، یہ صرف اس بندے کے صبر کرنے کی وجہ سے میں اسے انعام عطا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کس کے لیے؟ یہ صبر کرنے والوں کے لیے۔ لہذا اس لیے فرمایا کہ ہر حال میں صبر کرو، لیکن صبر کب کرنا؟ واویلا مچانے کے بعد، رونے کے بعد، دھونے کے بعد، 4 آدمی سن لینے کے بعد، گلی ایک کر دینے کے بعد، اب کہیں گے جانا تو چل گیا، اب رو کے کیا کرنا ہے؟ فرمایا یہ ایسا صبر نہیں چلتا، یہ صبر نہیں چلتا، صبر اولی وہلا میں کرو، سب رو کر کیا بعد میں صبر کیا کر، وہ تو صبر کرنا ہی تھا پہلے سے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سامنے سے گزر رہے، ایک عورت اپنے جوان بیٹے کے خبر پہ بیٹھ کے رو رہی، کیا کروں میرا بچہ انتقال کر گیا، فلاں فلاں۔ حضور نے کہا کہ اما جان صبر کرو، صبر کرو، اللہ تمہیں بہترین بدلہ دے گا۔ انہوں نے کہا تمہیں کیا پتا؟ وہ حضور کو نہیں جانتی تھی، تمہیں کیا پتا؟ میرا بیٹا انتقال کر گیا، مجھے تکلیف ہے، مجھے اس کا افسوس ہے، میں جانتی ہوں اس کا غضب کیا ہے۔ اب حضور کچھ نہیں بولے، آگے چلے گئے، جا کر اپنے دربار میں تشریف فرما ہوئے تو بعد میں کسی بتانے والے نے بتایا کہ دیکھو تو تمہیں جو نصیحت کیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تم نے ایسی ویسی باتیں ان سے کر دی، تم نے کہے لحاظ کیے بغیر بات کر دیا، جاؤ حضور سے معافی مانگو۔ وہ آئی روتے پراتے ہوئے حضور سے، اللہ کے نبی مجھے پتا نہیں تھا آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ الصبر عند صدمۃ الاولی، اب صبر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اول وہلا میں صبر کر لیتی، اللہ تمہارے لیے بہترین انعام عطا فرماتے۔ فرمایا اس لیے صبر اول وہلا میں کرو، اول وہلا میں آدمی صبر کے دامن کو تھامے رکھے۔ تو لہذا اس لیے فرمایا کہ صبر کے ذریعے سے مدد طلب کیا کرو
اور کیا ہے دوسری بات یہ بتائی کہ والصلاۃ، صبر کرنے کے لیے بہترین چیز نماز ہے. اور صبر کی 3 قسمیں، صبر کی 3 قسمیں. خالی صبر وہ نہیں ہم مصیبت آ گئی تو صبر کر لی. فرمایا صبر کی 3 قسمیں جس کو علامہ بیضاوی نے اور اس کے معرف القرآن میں بھی مفتی شفیع صاحب نے ذکر کیا. پہلی چیز یہ ہے صبر، یہ ہے کہ صبر کی پہلی قسم آدمی ناجائز کاموں سے رک جائے. ناجائز کام، اللہ کی نافرمانی والے کام، تمام برے کاموں سے اپنے آپ کو روک لے. اور دوسرا صبر کے معنی ہیں آدمی اطاعت پر پابند بن جائے، اعمال پر پابند بن جائے. نماز پابندی سے ہو، روزہ پابندی سے ہو، خیرات پابندی سے ہو، نیکی پابندی سے ہو، جتنے اعمال ہیں ان سب میں پابندی آ جائے. آج پڑھے کل چھوڑ دیا، کل پڑھے پرسوں چھوڑ دیا. اللہ کو ایسے عمل پسندیدہ نہیں. عمل تھوڑا کرو لیکن پابندی سے کرو، اللہ کو یہ عمل پسندیدہ ہے. حضور نے فرمایا احب الاعمال الى ادومها وان قل، اللہ کو پسندیدہ عمل یہ ہے پابندی سے کیا جائے اگرچہ کہ عمل کم ہی کیوں نہ ہو، اللہ اسے پسند کرتے ہیں. لہذا ہم جب فجر کی نماز پڑھ رہی پابندی کرو، ظہر پڑھ رہی پابندی کرو، 5 وقت کی نماز پابندی ایسے کرو جیسے آدمی چائے اور ناشتہ نہیں چھوڑتا، ویسی 5 وقتہ نماز کی پابندی ہماری زندگی میں آ جائے. جب جا کر اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو مقبول بنائیں گے. کسی دن ہماری چائے چھوٹ گئی تو فوراً یاد آ جاتا، لیکن ظہر چھوٹی تو یاد نہیں آتا. اور کسی دن ہماری ناشتہ چھوٹ گیا تو ہمیں بار بار دماغ میں بات آتی ہم ناشتہ نہیں کیے، ہم ناشتہ نہیں کیے. لیکن کبھی احساس ہوتا ہے آج ہماری تہجد چھوٹ گئی، کیا اس کا احساس ہوتا ہے؟ فرمایا اس کو چاہیے کہ اعمال ویسے بناؤ کہ آدمی عادتوں کے چھوڑنے پر اسے بار بار انٹیمیشن ملتا ہے، ویسے نماز کے چھوڑنے پر اس کا دل اسے ستائے جب تک کہ وہ نماز کو قضا نہ کر لے، وہ نماز کو پوری نہ کر لے، یہ حقیقت آ جائے. لہذا اس لیے فرمایا کہ نماز کے ذریعے ہے پہلی چیز. دوسری عبادات میں پابندی ہو جائے، اطاعت پر مضبوطی سے جما دے، اس کو بھی صبر بولتے ہیں. گناہوں سے پورے طور پر بچ جائیں، نافرمانیوں سے، اسے بھی صبر کہتے ہیں، رک جانا. اور تیسرا ہے مصیبتوں میں صبر کرنا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا کہ ایک جماعت اٹھے گی اور وہ جماعت جنت کی طرف جانے لگے گی. تو فرشتے پوچھیں گے کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ فرمایا ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں. بھائی حساب نہیں ہوا تم جنت میں کیسے جا رہے ہیں؟ ابھی حساب شروع نہیں ہوا، حساب کتاب ہوئے بغیر کیسے جائے جنت میں؟ انہوں نے کہا نہیں ہم جنت ہی کی طرف جا رہے ہیں. کون ہو تم؟ فرمایا نحن الصابرون، ہم صبر کرنے والے. فرمایا کہ صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں، فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجا جائے گا. حساب کتاب سے پہلے پھر فرشتے کہیں گے فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اچھا عمل کرنے والوں کے لیے بہترین بدلہ ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابی نے کہا یہ آیت تلاوت فرمائی کہ انہوں نے کہا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ بغیر حساب کے بدلہ عطا فرماتے ہیں. فرمایا یہ کس کے لیے؟ یہ صبر کرنے والوں کے لیے. لہذا گھروں میں کوئی مصیبت آ گئی، کوئی قرضہ پڑ گیا، کوئی تکلیف آ گئی، آدمی صبر نہیں کرتے، فوراً کیا ہے مصیبتوں میں آ کر کتنے لوگ خودکشی کر دیتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ صبر نہ ہونے کے نتیجے. اور فرمایا کہ صبر یا آدمی یہ فضیلت ملتی. دوسرا نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو. حدیث شریف میں آتا ہے اذا حزبه امر فزع الى الصلاه، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی مسئلہ پیش آتا آپ فوراً نماز کی طرف چلے جاتے تھے. سر میں درد ہے نماز کی طرف، کوئی مسئلہ آ گیا نماز کی طرف، کوئی کفار کی طرف سے جو ہے خطرات پیش آئے نماز کی طرف، کوئی آندھی آ گئی نماز کی طرف. ہر حال میں آپ نبی پاک علیہ السلام نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. صحابی رسول ہیں، گھر میں آ کر دیکھا کھانا نہیں ہے، آٹے کا انتظام نہیں، بیوی سے کہا کچھ کھانے کے لیے نہیں، کچھ بھی نہیں، انتظام نہیں. تو انہوں نے گئے اللہ کے دربار میں نماز پڑھنے کے لیے، اللہ سے مانگنے کے لیے. جب گئی تو کیا ہوا؟ گھر میں دیکھا کہ چکی کے چل رہی ہے، اس کے اوپر آٹا بھرا ہوا ہے، اور بیوی جا کر تندور کی طرف دیکھتی تو وہاں روٹیاں پکی آلریڈی پہلے سے موجود ہیں. اب انہوں نے گھر کو آ کر پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا کہ اللہ نے آٹے کا بھی انتظام کیا، روٹی کا بھی انتظام کیا. اب دیکھو کہ اب گئے انہوں نے اللہ سے مانگا، اللہ نے کتنا جلدی ان کے کھانے کا انتظام کر دیا. ہمارے یہاں بخار آتا ہے، اسی طریقے سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو فوراً ہمارا ذہن گولیوں کی طرف جاتا ہے یا ڈاکٹر کی طرف جاتا ہے. پہلے 2 رکعت نماز پڑھو،
اللہ سے مانگو، بنا اسباب اختیار کرو۔ اسباب اختیار کرنا غلط نہیں، لیکن اللہ سے مانگنے کے بعد اسباب اختیار کرنا ہے۔ لہذا ہمارا ذہن اسباب کی طرف پہلے جاتا ہے، یہ نہیں صحابہ کی زندگی، حضور کی زندگی پہلے نماز کی طرف، بعد میں اسباب۔ اس کے کیا اسباب کا اللہ محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ اسباب جتنی وہ سب اللہ کی محتاج ہیں۔ لہذا اس لیے فرمایا نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کیا کرو۔ صحابہ اکرام نے جنگ کے میدان میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا، کیوں؟ مدد حاصل کرنے کا راستہ ہے۔ صلاۃ القوم پڑھی صحابہ اکرام نے، سامنے مجمع کھڑا ہے، تیر کبھی بھی لگ سکتی ہے اور حملہ ہو سکتا ہے، دو جماعتیں بن گئی، ایک جماعت نماز پڑھ رہی، دوسری جماعت تیر اور تلوار لے کے کھڑی حفاظت میں، پھر وہ جماعت جا کر کھڑتی ہے، پھر یہ آ کر نماز پڑھتی، یوں حضور کے ساتھ 2 رکعت پوری کیا، 1 رکعت انفرادی پڑھ کے انہوں نے جنگ کے میدان میں چمکتی تلواروں کے سائے میں انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ جبکہ آج ہمارے گھر میں مہمان آ جاتے ہیں تو ہماری ظہر کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اب بتاؤ ہمارا کیا حال ہے، صحابہ کی زندگیوں کا کیا حال تھا، ان کی سیرت کیسی تھی؟ فرمایا انہوں نے نماز کو کس درجہ اہمیت دیا، جبکہ جنگ کے میدان میں نماز کو نہیں چھوڑا۔ لہذا آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بہانوں سے نماز چھوٹ رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بہانے، کچھ بھی نہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ایک نعمت کو چھین کر دیکھیے، جب پتا چلے گا اللہ کی کیسی کیسی نعمتیں ہمیں استعمال کر رہے تھے، جب پتا چلے گا اللہ کی نعمت کا شکر ہمیں کیسے ادا کرنا چاہیے۔ تو لہذا اللہ رب العزت نے فرمایا دیکھو مدد حاصل کرنے کا راستہ، ایک صبر کو اپناؤ، ایک نماز کو اپناؤ۔ اب ظاہر بات ہے صبر میں جب 3 قسم ہے، طاعت پر جم جانا، گناہوں سے رک جانا اور مصیبتوں پر صبر کرنا۔ طاعت میں نماز بھی آ گئی، پھر نماز کو الگ سے ذکر کرنے کی کیا بات؟ فرمایا یہ بتانا ہے کہ صبر کرنا تو اچھی بات ہے، وہ تو اپنی جگہ اس کی بڑی فضیلت ہے، لیکن کیا ہے نماز عبادتوں میں سب سے اہم عبادت ہے، اس لیے اللہ نے اس کو الگ سے ذکر فرمایا۔ یہ عام عبادتوں کی طرح نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا نما میری عبادت کرو، مجھے یاد کرنے کے لیے میری عبادت کرو، لیکن عبادت کے ساتھ ساتھ میری عبادت میں سب سے اہم عبادت نماز کو قائم کرو۔ اللہ نے کہا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، سن لو کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دیکھو میری عبادت کرو اور مجھے یاد کرنے کے لیے نماز قائم کیا کرو۔ دیکھو عبادت میں نماز بھی آ گئی، اللہ نے پھر الگ سے نماز ذکر کرے۔ مطلب یہ ہے کہ عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ ہماری زندگی آج نماز سے خالی ہو چکی، ہر طرح کی مصیبتیں سامنے ہیں، لیکن ہم لوگ اللہ سے مدد مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لہذا اس لیے فرمایا ہر حال میں اللہ سے مدد مانگا کرو۔ اور دوسری باتیں بتائی کہ دیکھو خصوصاً جو طلباء ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو دیگر حضرات ہیں، کہ وہ امتحان کو جانے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے جائیں، اللہ انہیں کامیاب کرے۔ ہمارا معمول تھا جب بھی ہم امتحان لکھا، میں نے دارالعلوم سبیل الرشاد میں 7 سال عالم کورس پڑھا، 6 سال سے 8 سال، اور وہاں پر میرا معمول تھا، بلکہ اکثر طلباء کو دکھایا گیا اور ان کو یہ سکھایا گیا تھا کہ تم امتحان جانے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھو، اللہ کے سامنے مانگ کر جاؤ، اللہ تمہیں امتحان میں کامیاب کریں گے۔ اور ہم کامیاب ہوئے، اول نمبر پہ کامیاب ہوا میں نے، اول نمبر پہ۔ اور پھر یہاں سے دارالعلوم دیوبند گیا، وہاں پر بھی میں نے پڑھا، اور وہاں پر بھی جب بھی امتحان لکھنے کے لیے جاتے تھے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد جاتے، اللہ نے وہاں پر بھی مجھے اول نمبر پہ کامیاب فرمایا یہ میرا تجربہ ہے، اکثر علماء جو مدارس میں پڑھے ہیں ان کا تجربہ ہے، اور جو نوجوان اپنے ایگزام سے پہلے جنہوں نے پڑھا ہے ان کا تجربہ ہے، اللہ ضرور ان کی مدد کریں گے اور اچھے طریقے سے کامیاب فرمائیں گے جو اللہ سے مانگ کر جاتے ہیں۔ ہم جو تجارت کے لیے جا رہے، بھئی حدیث شریف میں آتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاش کی نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت میں سونے کا محل عطا فرمائیں گے، سونے کا محل۔ اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی من صلی الضحیٰ کہ ہے 12 رکعتن بنى اللہ لہ بیتن کہ ہے فی الجنت من ذہب، حدیث میں آتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنائیں۔ اب سارے لوگ کیا ہے ہم جب تجارت کو جا رہے، گھر میں 4 رکعت چاش کی نماز پڑھ کے تجارت کو جاؤ، اللہ خوب برکتیں دے۔ عورتوں سے کہو تم بھی چاہے چاش کی نماز پڑھو، 12 رکعت ہے، کم از کم 4 تو پڑھ لو، یا دکان میں جگہ ہے 4 رکعت پڑھ لو، 9 ساڑھے 9 10 بجے افضل زیادہ ہے، 10 بجے پڑھنا زیادہ افضل۔ اسی طرح چاش کا وقت تو اشراق کے بعد شروع ہو جاتا ہے، جب بھی پڑھ سکتے ہیں۔
لیکن کیا ہے 10 بجے پڑھنا افضل ہے، لہذا کیا ہے تجارت کو جاتے ہوئے 4 رکعت چاش کی نماز پڑھ کے جاؤ، اللہ سے مانگ کر جاؤ، اللہ کس طرح تم ہماری تجارتوں میں برکت دیں گے۔ آج لوگ پریشان ہیں، تجارت میں برکت نہیں، گاہک آتے نہیں، مال میں نقصان ہے اور گھاٹا ہے، لیکن ہم اللہ سے نہیں مانگتے تو کیسے ملے گا اللہ کی طرف سے مدد؟ لہذا اب اس میں تجارت میں نفع ہونے کے لیے، خوب مالداری ملنے کے لیے اب کیا ہے تغرے لینے جاتی ہیں عامل صاحب کے پاس۔ عامل صاحب تغرا دیں گے تو خوب برکت آ جائے گی۔ بھائی عامل صاحب کے تغرے میں کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ ہمارا لنک رب سے نہ ہو جائے، ہمارا لنک رب سے نہ ہو جائے۔ یہ تغرا کیا کرے گا ہمارے پاس، یہ نیمبو کیا کریں گے؟ فرمایا یہ سب تباہی کی طرف لے جائیں گے ہمیں، اللہ کی نماز کے بغیر، اللہ کے حکام کے بغیر، اللہ کی نبی کی سنتوں کے بغیر، یہ سب نقصان دینے والی چیزیں ہیں۔ ہمارا یقین بگڑے گا، ہمارا عقیدہ بگڑے گا۔ اس لیے سب سے پہلے چاہیے کہ نماز قائم کریں۔ یہ ساری چیزیں کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے مدینہ گئے تو ان کے ایک ساتھی تھے، انہوں نے کہا میرے 2 گھر ایک لے لو، میرے 2 باغ ایک لے لو۔ انہوں نے کہا نہ تمہارے باغ کی ضرورت نہ تمہارے گھر کی ضرورت، تم ہی رکھ لو، لیکن مجھے مدینے کا بازار دکھاؤ۔ صبح میں 9 بجے سے 11 بجے 2 گھنٹے جاتے تھے کہ جا کر تجارت کر کے آتے تھے۔ پنیر بھی گھی بیچتے تھے آپ کے اٹلی میں، بہت بڑے، حالانکہ بڑے صحابی۔ تو فرماتی جب انہوں نے مدینے کی بازار میں بیچ کر آئے، فرماتی چند سال میں اللہ نے ایسی برکت دیا ان کے مال میں، ایسی برکت دیا۔ فرماتی مدینے میں کوئی آتا سوداگر اونٹیں لے کر 100 اونٹ، تو مدینے والے کہتے ہم میں سے کسی کے اندر 100 اونٹ خریدنے کی کیپاسٹی نہیں، صرف عبد الرحمن بن عوف اس کیپاسٹی کی آدمی ہے، ان کے پاس جاؤ، وہ ابھی سودا کر کے تمہاری رقم واپس کر دیں گے۔ تو چنانچہ لوگ جاتے تھے اور یوں 100 اونٹ لے لیتے تھے اور 100 اونٹ کا انعام یوں دے دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی برکت دی تھی ان کے مال میں۔ کیا وجہ سے؟ فرمایا کہ مال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو برکت جو تھی وہ دین کی محنت کرنے کے نتیجے میں دی تھی۔ 2 گھنٹے دنیا کا کام کرتے، 2 گھنٹے تجارت کرتے، پورے دن کی وہاں اللہ تعالیٰ روزی دے دیتے۔ اس کے بعد آپ 24 گھنٹوں میں کیا ہے اپنے کیا ہے 20 پر 2 گھنٹے اللہ کی دین میں لگاتے تھے، دین کی خدمات میں، دعوت میں، اصلاح میں، کیا ہے ایمان کی دعوت دینے میں، نبی کی صحبت میں، نبی کی مجلسوں میں ان کا وقت گزرتا تھا۔ اللہ نے کیسا مالدار بنا دیا، کتنا مال دیا۔ انہوں نے کون سا تغرا لیا تھا اس زمانے میں حضور سے؟ فرمایا بھئی یہ ساری چیزیں کیا ہے ہمیں تجربے سے ملتی ہیں، ہم نماز قائم کر کے دیکھیں، ہم اللہ سے مدد مانگ کر دیکھیں، یقیناً اللہ تعالیٰ گاہک کو بھی بھیجیں گے، ہمارے حالات کو بھی درست فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، فرمایا کہ دیکھو کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، قتل ہو گئے، ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تم ان کی زندگی کو برزخی نہیں سمجھ سکتے، تم کو اس کا پتہ نہیں۔ اس کے اندر ایک اہم مسئلہ سمجھایا گیا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں کتنا بڑا مقام۔ حدیث میں آتا ہے کہ بیہقی شعب الایمان کی روایت، جب شہید انتقال کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرتے اس کے سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں اور اسے عزت کا جوڑا پہناتے ہیں، جنت میں ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور آخرت کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوتا ہے، حور عین سے اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ یہ ساری فضیلت کس کے لیے؟ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کے لیے، جان دینے والے کے لیے، قربانی دینے والے۔ اور فرمایا کہ ایسے آدمی کو تم مردہ مت کہو۔ مردہ کہنے کا مطلب کیا؟ وہ نہیں مرے، وہ بھی تو ان کو بھی انتقال، وہ بھی موت آئی ان کو بھی، لیکن کیا ہے عام طور پر فلاں عبد الرحیم صاحب انتقال کر گئے، عبد الکریم صاحب انتقال کر گئے، وہ مر گئے جیسے تم بولتے ہو، ویسے شہداء کے بارے میں مر گئے مت کہو، بلکہ وہ تو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اور شہید ہو کر بھی زندگی ان کو ملی ہوئی ہے، دائمی زندگی ملی۔ اور ہم کو معلوم ہونا چاہیے ہر انسان کو خبر میں جانے کے بعد اس کی روح کا کیا ہے اس کی خبر سے تعلق ہو جاتا ہے۔ ہڈیاں تو گل گئی، جسم تو کیڑے کھا لیے، اب اس کا جسم تو باقی نہیں رہا، روح سے اس کا تعلق ہو گیا۔ اب روح کو سزا ہو رہی ہے تو تکلیف ہو رہی، اور ہوائیں مل رہی تو آرام مل رہا ہے۔
فرمایا اسی لیے صاحب فرمایا خبر جنت کے باغوں میں سے تو ایک باغ ہوگا، ایک جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگا۔ فرمایا وہ روح کو ہوائیں ملتی ہیں تو سکون ملتا ہے، وہ روح کو عذاب ملتا ہے تو اس سے تکلیف ہوتی ہے، اب جسم کو نہیں ہو رہی۔ فرمایا لیکن اب یہ انسان کو قبر میں برزخی زندگی ملی ہوئی ہے، برزخی زندگی، روح زندہ ہو گئی اسے، لیکن برزخی زندگی، ہلکی سی زندگی ملی، اتنی لاچار زندگی اسے ملی ہے وہ ایک لفظ بھی زبان سے نہیں بول سکتا، ایک لفظ ہی بولنے کی طاقت، لیکن زندگی تو ملی اسی برزخی زندگی سے کہتے ہیں۔ ایک دنیا کی، ایک ماں کے پیٹ کی زندگی، یہ کیا ہے دنیا کی زندگی، یہ قبر کی زندگی، ایک آخرت کی زندگی، چار زندگیاں ہماری۔ فرمایا یہ برزخی زندگی، اور ان کو بھی زندگی ملی لیکن مختصر، اتنی کہ ان کے اندر ویسی طاقت نہیں جیسے عام انسانوں میں ہوتی۔ اور دوسری ہے شہداء کی زندگی، شہداء جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو اتنی زندگی ملتی ہے اللہ ان کے جسموں کو مٹی کو کھانے سے منع کر دیتے ہیں، اور فرمایا اللہ رب العزت ان کے جسموں کو ایسی طاقت دیتے ہیں عام انسانوں کو جو روح کو زندگی ملتی ہے اس سے زیادہ پاورفل زندگی اللہ ان کو عطا فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شہید اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں ان کی روحیں جنت میں پرندوں کے ڈھانچے میں ایسے چکر لگاتی رہتی ہیں، جنت کی نعمتیں کھاتی رہتی ہیں۔ رات ہوتی ہے عرش کے نیچے ایسی قندیلیں لٹکی ہوتی ہیں، اس میں آ کر ان کی روحیں آرام کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت پوچھتے ہیں ایک نہ ایک دن کہ اے روح شہداء، ارواح شہداء، تم کو اور کیا چاہیے؟ تو کہیں گے اے اللہ اور کیا دینا چاہیے؟ آپ جنت دے دی، نعمتیں دے دی، آرام دے دیا، سب کچھ دے دیا، اور کیا چاہیے؟ اللہ اور پوچھو اور پوچھو۔ اب وہ لوگ سمجھیں گے اب جواب تو دینا ہی ہے، کیا تو پوچھنا چاہیے؟ تو وہ لوگ کہیں گے اے اللہ اگر آپ دینا ہی چاہتے ہیں دوبارہ آپ دنیا میں ہم کو بھیجیے، آپ کے راستے میں گردن کٹانے میں جو مزہ آیا وہ کہاں سے آ سکتا ہے؟ اس گردن کٹانے کی مزہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں دوبارہ جنت میں دنیا میں بھیج دیجیے۔ اللہ کہیں گے یہ اصول نہیں ہو سکتا، یہ اصول نہیں چلتا، یہ ایک بار کوئی انسان دنیا کی زندگی سے آخرت کی طرف آتا ہے دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع نہیں ملتا، لہذا اس کے علاوہ جو چاہے پوچھو۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں خدا کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، یہ ہوتا رہے، میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونے کی لذت حاصل کرتا رہا۔ اب بتاؤ اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی لذت شہید ہی جانتا ہے، کون کسی کو کیا بتا۔ لہذا اس لیے فرمایا حضرت عامر ابن فہیرہ اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں، تیر آ کر لگا سینے پر، فوراً نیچے گرے، آخری الفاظ تھے فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ لوگ گھر بنا کر کامیابی سمجھتے ہیں، تجارت بنا کر کامیابی سمجھتے ہیں، اچھی کار اچھی بلڈنگ بنا کے کامیابی سمجھتے ہیں، اچھا باغیچہ لگا کے کامیابی سمجھتے ہیں۔ صحابی رسول کہتی اللہ کے راستے میں شہید ہو کر دنیا سے جانا ایک بڑی کامیابی ہے۔ ان کو سمجھ میں آ گیا کامیابی کس میں ہے، دنیا کی فانی چیزوں میں ہے یا آخرت کی باقی چیزوں میں ہے، وہ سمجھتے تھے کس میں کامیابی ہماری۔ لہذا یہ ہماری زندگی میں احساس آ جائے تو پھر انسان کے نزدیک فجر کی 2 رکعت نماز ہماری ایئر کنڈیشن کمروں سے نرم نرم گدوں سے زیادہ ہمارے نزدیک 2 رکعت فجر کی نماز محبوب ہو جائے گی۔ سمجھ میں آئے دنیا فانی ہے آخرت باقی ہے، یہ کب سمجھ میں آئے گا؟ جب کہ ہماری زندگی کے نزدیک فجر کی نماز محبوب بن جائے، نیندیں حرام کرنا آسان ہو جائے گا، اور رمضان کے گرمی کے روزے رکھنا آسان ہو جائے گا، جبکہ ہم سمجھے کہ آخرت اصل کامیابی، دنیا اصل کامیابی کے ذریعہ نہیں ہے۔ تو لہذا اس لیے فرماتے ہیں شہید جو کر گئے تو ان کو جو اللہ تعالیٰ کیا ہے اتنی قوت دیتے ہیں کہ وہ کیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ خبر میں روزی کا بھی انتظام فرماتے ہیں۔ ولا تقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون۔ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مردہ بھی گمان نہ کرو، وہ زندہ ہیں، اللہ ان کو روزی پہنچاتے ہیں۔ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے 4 پارے میں
تو فرماتے ہیں کہ ان کو کیا ہے زندگی ملی ہے لیکن موت جیسے مرنے والوں کی طرح نہیں، لیکن اس کا ظاہر اعمال پر کوئی اثر نہیں پڑتا. ان کی بیویاں دوسروں سے نکاح کر سکتی ہیں، ان کی وراثت بھی بڑھتی ہے، ظاہر اعمال پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن قبر کے اندر ان کو قوت زیادہ ملتی ہے عام انسانوں سے. اللہ ان کو روزی کا انتظام بھی کرتے ہیں. لیکن انبیاء کی روحوں کو اس سے بھی زیادہ پاور ملتا ہے. انبیاء کی روحوں کو مٹی ان کے جسموں کو نہیں کھاتی، اور اللہ تعالیٰ انبیاء کو اتنی طاقت دیتے ہیں، اتنی زندگی کے اثرات دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ انسانوں سے بھی بڑھ کر، شہداء سے بھی بڑھ کر اللہ ان کو زندگی کی کیفیت اللہ تعالیٰ قبروں میں انبیاء کو عطا فرماتے ہیں. اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ٹیل احمر کے پاس حضرت موسیٰ کو اپنے قبر میں نماز پڑھتے دیکھا، عصر کی نماز. فرمایا صحابہ اکرام انبیاء اپنے قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم میں سے کسی کو اجازت نہیں. اگر ہم میں کہیں گے ہم کو بھی 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو، سورج ڈوب رہا ہے عصر کی نماز، وہ ایمان والا ہوگا جس نے عصر کی نماز پابندی سے پڑھی ہوگی، تو وہ کہے گا اے اللہ میں اٹھ کر 2 رکعت نماز عصر کی پڑھنا چاہتا ہوں، طاقت دے. اللہ کہیں گے بندے پوری زندگی نماز پڑھتے رہے، اب عارض کی طرح تم سوتے رہو خبر میں سکون کے ساتھ، اب کہاں تم تکلیف اٹھاؤ گے. لیکن جو آدمی کیا ہے دنیا میں عصر کی نماز نہیں پڑھا، تجارت اس کے اندر امپورٹنٹ تھی، عصر کی نماز چھوڑ کر گیا، تو کہے گا ہائے افسوس میں عصر پڑھتا تو کتنا اچھا تھا. لیکن ایک گرد لگایا جائے گا، 70 ہاتھ اندر جائے گا، پھر باہر آئے گا، پھر اندر جائے گا، یہ سزا قیامت تک چلتی رہے گی. عصر کی نماز چھوڑنے پر مغرب تک مارا جائے گا، مغرب کی نماز چھوڑنے پر عشاء تک اسے مارا جائے گا، ورنہ یہ سزا ملے گی نماز چھوڑنے کی. لہذا بھی چاہیے کہ ہم کو نماز کی پابندی کرنا. تو شہداء انبیاء علیہ السلام، ہاں ان کی جو زندگی ہے اتنی پاورفل ہے، اللہ تعالیٰ ان کی روح کی جو زندگی ہے اس کے اثرات ظاہر اعمال پر بھی ڈالتے ہیں. ظاہر اعمال کا مطلب ہے کہ اب ان کی بیویوں سے کوئی دوسرا نکاح نہیں کر سکتا. ظاہر اعمال پر ان کی زندگی کا اثر پڑتا ہے، ان کی زندگی پاورفل ہوتی ہے قبر میں، تو ان کی بیویوں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، ان کی بیویاں دوسرے نکاح نہیں کر سکتا. اور دوسرا ان کے مال وراثت کو تقسیم نہیں کیا جاتا، مال وراثت تقسیم نہیں ہوتا. حضرت فاطمہ الزہرا آئی حضور کے وفات کے بعد، فدق کی زمین مجھے دے دو، میرے ابا کی وراثت ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا انبیاء وراثت میں دینار و درہم نہیں چھوڑتے، زمینیں نہیں چھوڑتے، لہذا اسے نہیں دیا جائے گا، بلکہ انبیاء کی وراثت ان کی وفات کے بعد تقسیم نہیں ہوتی، بلکہ اس کو ایسے رکھا جائے گا، غریبوں میں اس کا فائدہ اٹھایا جائے گا. فدق کی زمین ویسے واقع تھی، آپ کو وراثت تقسیم نہیں، تو لہذا اس لیے فرمایا انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر زندگی کے اثرات وہ غالب حیثیت سے ہیں، اور ان کی بیویوں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا. وہ جو ایمان والی بیویاں، کافر تھے تو چلے گئی، وہ دین سے نکل گئی، ان کا بات. ایمان والی بیویاں وہ دنیا میں بھی جب بیویاں ہیں، آخرت میں بھی ان کی بیویاں کہلائیں قیامت کے دن. تو چنانچہ اس لیے فرمایا کہ جو شہداء ہیں ان کے بارے میں کہا جائے گا کہ ان کو کیا ہے مردہ مت کہو، بلکہ وہ شہداء ہیں، اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے خاطر شہید ہوئے ہیں. اس لیے شاعر کہتا ہے کہ وہ زندہ جاوید ہیں، کیا ہے زندہ جاوید کا ہم ماتم نہیں کرتے، زندہ جاوید کا ہم ماتم نہیں کرتے کہ جو کیا ہے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے وہ تو زندہ ہیں، ان زندہ جاوید کا ماتم نہیں ہوتا. اور اس کے بعد یہ بتایا بلا حیاء ولکن لا تشعرون، تو میرے حال بتایا کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونا بڑی فضیلت کی بات ہے. لیکن اب جو اللہ کے راستے میں قربانیاں دیتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، محنت اٹھاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کو محبوب ہے، یہ بھی اللہ کے نزدیک محبوب عمل ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو اپنے گردنیں کٹا کے قربانیاں دی، کم تم نہ ہو سکے تو اپنے نفس کو کیا ہے کنٹرول کر کے اس کے خواہشات کو توڑ کر اللہ کے دین کی خاطر بھوک اور پیاس برداشت کرو گے، اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بہت بڑا اجر عظیم عطا فرمائے گا. حدیث میں آتا ہے جو لوگ ایک صبح اور شام اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں بندوں کو دین پہنچانے کے لیے، اعمال کی دعوت دینے کے لیے، فرمایا دنیا و مافیا سے بھی بہتر ہے. ان کے جسم پر غبار آ گئی، دھول پڑ گئی، اللہ قیامت کے دن ان کے جسموں پر جہنم کو حرام کر دیتے ہیں. یہ اللہ کے راستے میں دین کی دعوت دینے کی فضیلت ہے.
لہذا اللہ کے راستے میں دین کی دعوت دینا بڑی فضیلت کی چیز ہے. اور اس کے بعد یہ بتا اللہ رب العزت نے دیکھو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ فرماری ہم تم کو آزماتے ہیں، کبھی تھوڑا سا خوف دے کر، کبھی بھوک دے کر، کبھی مال کی کمی، کبھی جانوں کی کمی اور کبھی پھلوں کی کمی. لیکن یہ سارے حالات ہم تم کو پہلے انٹیمیشن دے رہے ہیں تاکہ تم صبر کرنا آسان ہو جائے. اگر ایک دم اچانک سے مصیبت آئے انسان کو کنٹرول کرنا مشکل، لیکن ذرا پہلے سے انٹیمیشن مل جائے تم کو مصیبت آنے والی، انسان پہلے سے تیار رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہم تم کو پہلے انٹیمیشن دے رہے ہیں. کبھی بھوک سے بھی مسائل آتے، کبھی کھانے سے بھی مسائل آتے. یہ مسائل صحابہ اکرام نے اپنی زندگی میں دیکھا. ان کے کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا. فرماتے ہیں صحابہ اکرام 3 چاند نظر آتے تھے، ہمارے گھروں میں چولہا تک نہیں سلگتا تھا، کھانے کا انتظام ہے. 2 کالی چیزوں پر ہماری زندگی، ایک کھجور ایک پانی. اس پہ ہم نے بدر کی جنگ لڑی، احد کی جنگ لڑی، حنین کی جنگ لڑی، خندق کی جنگ لڑی اور کہے موتا کی جنگ لڑی. یہ ساری جنگیں ہم نے قربانیوں کے ساتھ لڑی تھی. کھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں، بڑی قربانیوں کے ساتھ. اور خوف بھی کافروں کا ہمیشہ خوف رہتا تھا، کب کسی کو تکلیف دی جائے، کب کسی کو سولی پر چڑھا جائے، کب کسی کو کہے کوڑے لگائے جائے. اللہ کے دین کے خاطر جو بھی کلمہ قبول کرتا تھا اسے بلا کر کہے 100 کوڑے اسے لگائے جاتے تھے اور اسے تکلیف دیا جاتا، مارا جاتا. حضرت سمیہ اسی اللہ کے دین کے خاطر سب سے پہلی عورتوں میں شہید ہو گئی. ابو جہل کافر نے آپ کو شہید کیا تھا، حضرت یاسر نے شہید ہو گئے اسی راستے میں. اور فرمایا اسی طریقے سے مال کی بھی کمی تھی، مال کی فراوانی نہیں، سادہ سا گھر، سادی سی چیزیں، سادے سے کپڑے، پیون لگے ہوئے، اور کہے جانوں کا بھی نقصان تھا اور اللہ کے رستوں میں شہید بھی ہو رہے تھے. مال اور کہے پھل اور فروٹ کی بھی کمی تھی. میرے حال یہ سارے صحابہ نے آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے تجربہ کیا اور قیامت تک یہ حالات آتے رہیں گے. امت کو صبر کا دامن تھامے رکھنا ہے. اللہ نے حکم دیا، فرمایا مبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری، جو صبر نہیں کرتے ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں. فرمایا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لہٰذا آج بھی اس وقت میں حالات کیسے کیسے آئے. NRC میں خوف کا مسئلہ آیا، کرونا میں موت کا مسئلہ آیا، کھانے کے لیے کتنا پریشان تھے لوگوں کے لیے، سامان نہیں مل رہا تھا کھانے کا، اور جانوں کا نقصان، پھلوں کا نقصان، مال کی کمی. اللہ نے قریب میں بھی ہم کو دکھایا. اللہ فرماری ان حالات میں بھی آدمی کو صبر کا دامن تھامے رکھنا ہے، ڈرنا نہیں ہے. فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، ایمان والوں کا حال یہ ہے جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے وہ گھبراتے نہیں، وہ کہتے انا للہ، بھئی ہم بھی اللہ کے ہیں، ہمارا مال بھی اللہ کا، ہمارا گھر بھی اللہ کا، ساری چیزیں اللہ کی امانت ہے، ہمارے پاس ہے، لینے دے اللہ کیا ہونے کا ہے، لہٰذا ہم کو بھی اللہ کی طرف لوٹنا ہے، ہمیں اس پر کوئی افسوس نہیں ہے. یہ ایمان والوں کی صفات ہے. اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رات کے وقت میں چراغ گل ہو گیا، بجھ گیا. اللہ کے نبی نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کون سی مصیبت آ گئی؟ چراغ بجھنے پر کون سی مصیبت آ گئی؟ فرمایا جو بھی مومن کو جس چیز سے بھی تکلیف ہوتی ہے وہ ساری چیزیں مصیبت ہے، اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے پر اللہ اسے بہترین بدلہ عطا فرماتی ہے اس پر بھی. لہذا ایک چونٹی کاٹتی ہے، ایک کانٹا چبھتا ہے مومن کو، اللہ اس کے بدلے میں بھی اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. اللہ کی ذات بہانے بنا کر بندوں کے گناہوں کو معاف کرتی ہے. رحمت یا بہانمی جوید، بہانمی جوید. اللہ کی ذات تو کیا ہے قیمت نہیں دیتی تمہارے اعمال کی، اللہ بہانہ بنا کر تمہیں جنت میں پہنچانا چاہتے ہیں. اللہ کی ذات تو چنانچہ اس لیے فرمایا ہم کو چاہیے کہ جب بھی کوئی حالات آئے ہم کیا کرنا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. مال میں کمی، چیزوں میں کمی، اسباب میں کمی، تجارت میں کوئی گھاٹا، کوئی نقصان، کوئی چیز گم گئی ہماری، کرنٹ چلے گیا، کسی کو کوئی نقصان ہو گیا، اچانک کوئی خطرے کی خبر سن لیا، ہر حال میں کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ ابو سلمہ میرے پاس آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام سے ایک حدیث سنا، وہ یہ تھی کہ جو کوئی آدمی مصیبت میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، یہ دعا پڑھتا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ تعالیٰ اس مصیبت میں اسے ثواب بھی دیتے ہیں اور اس کا بدل بھی دیتے ہیں. چنانچہ کیا ہوا
ایک دن ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا. سلمہ نے یہ دعا پڑھ لی, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. فرماتی ہیں ابھی چند دن گزرے تھے عدت گزر کے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے. لا کر کہا, اے ام سلمہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. امام الانبیاء اس عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں, ابھی بیوہ ہوئی, اور جبکہ دنیا کی بڑی بڑی عورتیں, قریش کی عورتیں, مکے کی عورتیں, مدینے کی عورتیں یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم حضور کی بیوی بن جائیں, لیکن انہیں کوئی کرنے والا نہیں نکاح. لیکن ام سلمہ کے پاس حضور خود جا رہے ہیں, میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اب بتاؤ اللہ نے کیسے انتظام کیا. صبر کرنے کے نتیجے میں واویلوں نے بچایا ان کے شوہر کے انتقال پر, رویا نہیں, کپڑے نہیں پھاڑا, تمانچے نہیں مارا. یہ سب کفریت جہالت کے زمانے کی چیزیں ہیں, ہم کو صبر کرنا چاہیے. فرماتی ہیں کہ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا. فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ حضرت سلمہ فرماتی میں نے صبر کیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے اجر بھی دیا, ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کہ مجھے ازواج مطہرات میں شامل فرما دیا. قیامت کے دن بہت سے لوگ کوئی اٹھیں گے تو کسی عورت کا ہاتھ جنید بغدادی کے ہاتھ میں ہوگا, کسی عورت کا ہاتھ حضرت باعزید بستانی کے ہاتھ میں ہوگا, کسی اور کہے مستورات کا ہاتھ حضرت عبد الرحمن ابن عوف حضرت کہے سہیب کے ہاتھ میں ہوگا, لیکن ام سلمہ کا ہاتھ امام الانبیاء کے ہاتھ کے ساتھ ہوگا. یہ کب ہوگا؟ صبر کے نتیجے میں. تو چنانچہ اس لیے فرمایا صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے بہترین نتائج دیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے انہیں تعریف بھی کرتے ہیں, ان کی انہیں انعام بھی دیتے ہیں, اور اضافہ اللہ ان کو ہدایت پر قائم رکھتے ہیں. ان لوگوں کے لیے صبر کرتے ہیں. تو میرے حال ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ ہم کو چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا ہے, ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا ہے, اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگنا ہے. اور کیا ہے, جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مردہ نہیں سمجھنا, بلکہ وہ زندہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے راستے میں آخرت کی ہمیشہ کی زندگی دی, اور فرمایا کہ حالات بندوں پر آتے ہیں اور آتے رہیں گے, اس میں ہم کو صبر کا دامن تھامنا ہے اور صبر کرنا ہے, اور ہر حال میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے. اور یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا پڑھنا صرف اس امت کو دیا گیا, پہلی امتوں کی فضیلت نہیں تھی. ورنہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے گم جانے پر آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے تھے, لیکن نہیں پڑھا. ایک قال یا اسفا علی یوسف, انہوں نے کہا ہائے افسوس یوسف پر, انہوں نے یہ جملہ کہا. معلوم یہ ہوا, اسی لیے علماء نے لکھا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کی یہ فضیلت اللہ نے صرف اس امت کے لیے عطا فرمایا ہے. لہذا کتنی بڑی فضیلت ہے. تو چنانچہ چاہیے ہم کو بھی ان باتوں پر چلنا ہے اور اس پر قائم رہنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان آیتوں کے مضامین سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.